برج قوس سیگیٹیریس، آپ کا حکمران ستارہ جو ہے مشتری، وہ تمام سارا مہینہ یعنی اگست کا تیسرا مہینہ، اگست کا مہینہ جو آپ کے 30 ذائچے کے تیسرے گھر میں راجے ہوگا، یعنی الٹی چال چلتے ہوئے عزیز وقار اور پڑوسیوں سے تعلقات جو ہیں اس کو اہمیت کا حامل بنا سکے گا۔ خط و کتابت اور سفر سے اپنے شخصی وقار میں اضافہ کرنے میں آپ معاون ہو سکیں گے۔ اس کے اثرات آپ کے لیے بہتر ثابت ہوں گے، جبکہ مادی فوائد کا حصول بھی ممکن ہے۔ اس کے علاوہ اپنے پسندیدہ مشاغل سے لطف اندوز ہو سکیں گے، رومانوی ماحول آپ کا سازگار رہے گا، خوشیاں مل سکیں گی، صحیح سمت میں قدم بڑھا سکیں گے، اور اس کے علاوہ تفریحی نوعیت کے پروگرام بھی بنا سکیں گے۔ عزیز گھریلو مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر سکیں گے، کاروبار میں سرمایہ کاری کا موقع مل سکے گا، ترقی کا عنصر غالب رہے گا۔ 6 اگست کو چاند گرہن سے بہن بھائیوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے دوران گرہن 2 رکعت نماز نفل خسوف جو ہے وہ اپنے تحفظ کے لیے، بچاؤ کے لیے ضرور ادا کیجیے گا۔ اللہ سے دعا کیجیے گا، صدقات بھی دیجیے گا، اور اگر ٹائم مل جائے یا آپ مناسب سمجھے تو اپنے مالی امور کو جو سیٹل کرنے کے لیے، طے کرنے کے لیے، لین دین اور باقی جو سلسلے ہیں آپ کے مالیات سے متعلقہ، ان کو سوچ و بچار کر کے ان کو سلوشن کی طرف لے جائیے گا۔ یقیناً آپ کو حل بھی مل جائے گا اور آپ اس پر عمل بھی کر سکیں گے۔ برج جدی کیپریکارن، آپ کا حاکم ستارہ زحل سارا مہینہ ذائچے کے 9ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کے فلسفیانہ نقطہ نظر کو اعلیٰ رتبہ کے حصول کا سبب بنا سکتا ہے، جس سے عزت، شہرت اور باقی جو آپ کے لوازمات ہیں ان میں اضافہ ممکن ہے۔ اس کے علاوہ گھریلو امور جو آپ کی توجہ کے طالب رہیں گے، آپ کے ارد گرد کا ماحول جو ہے حالات کو متاثر کر سکتا ہے، لیکن آپ اپنے جذبات پر قابو رکھیے گا، خود پہ بوجھ طاری نہیں کریں، نجی معاملات میں دوسروں کو دخل اندازی کا ہرگز موقع نہ دیں۔ 4-5 تاریخ کو جو بھی کام کریں گے مکمل حوصلے اور اعتماد سے کریے گا۔ ملازمتی امور میں عدم توجہی سے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، خاص طور پہ مالی نقصان کے ساتھ ساتھ عزت بھی برباد ہو سکتی ہے۔ 6 اگست کا جو چاند گرہن ہے وہ آپ کے مالی امور میں آپ کو خاص احتیاط یا محتاط رہنے کا مشورہ دے گا اور آپ کو مجبور کرے گا کہ آپ احتیاط کریں، ورنہ اچھا خاصا آپ کا نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ اور گرہن سے اثرات سے بچنے کے لیے آپ کو 2 رکعت نماز نفل خسوف ادا کرنا ہے، کثرت سے صدقات دینا ہے، اپنا اسم اعظم پڑھنا ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے۔ 6 کو کام کی زیادتی سے ذہنی دباؤ بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ 7 کو ترقی کی طرف گامزن ہو سکیں گے۔ 8 کو کام کے سلسلہ میں مصروف رہیں گے، اپنے خیالات و نظریات سے دوسروں کو آگاہ کر سکیں گے۔ 9 تاریخ کو 9 اگست کو اشراقتی امور میں رجحان رہے گا، لیکن سوچ سمجھ کر اٹھایا گیا قدم سنہرے مستقبل کی جانب اہم پیش رفت ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جمعرات والے دن 6 اگست کو ہی رات میں شب برات بھی ہے، اور شب برات میں صلاۃ تسبیح پڑھنے کے لیے، عبادات کرنے کے لیے اگر کوئی طریقہ جاننا ہو، کوئی دعا پڑھنا چاہیں تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں، اور اپنی ہماری ویب سائٹ پہ آپ اپنی جو آپ کی بھی ویب سائٹ اتنی ہی ہے astrohope.com پہ مخصوص دعاؤں کے حصے میں جا کے دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کا طریقہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ برج دلو ایکویریس، آپ کا حاکم ستارہ زحل تمام 8 میں رہتے ہوئے تمام تر مفادات کے حصول میں کامیابی کے لیے سخت محنت کا طالب ہوگا، یعنی آپ کی طرف سے سخت محنت ہونے کے بعد ہی آپ کو کامیابی میسر ہو سکے گی، جبکہ آپ کی صحت کو بہت بہتر ہونے کی صورت میں آپ کی عمر بھی لمبی ہو سکتی ہے۔ اللہ آپ کو مبارک کرے۔ آپ کا ذیلی حاکم جو یورینس ہے وہ تمام خانہ مال میں راجے رہتے ہوئے غیر ضروری اخراجات کروا سکتا ہے، جس کی وجہ سے مالی پریشانی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ غیر متوقع نقصانات کا اندیشہ بھی ہے، لہذا محتاط رہیے گا۔ یکم کو آپ دوستوں کے ساتھ اچھا وقت گزار سکیں گے، رومانس کا موقع ملے گا، لیکن کوشش کیجیے گا کہ نئی جگہ رومانس کیا جائے، پرانے سلسلے جو ہیں ان سے اپنے آپ کو تھوڑا دور رکھنے کی کوشش کیجیے گا، ورنہ آپ کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ سماجی سرگرمیوں میں حصہ لے سکیں گے، گھریلو حالات میں خوشگوار تبدیلی آئے گی، اہل خانہ کا تعاون سکون بخشے گا۔ 4 تاریخ کو اہم فیصلے کرنے کا موقع ملے گا، 5 کو اندرون خانہ مصروفیت رہے گی۔ 6 اگست چاند گرہن لگنے سے ذہنی دباؤ اور ذاتی امور پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ گرہن کے منفی اثرات سے بچاؤ کے لیے نماز خسوف ادا کیجیے گا، صدقات دیجیے گا، اسم اعظم پڑھیے گا، اللہ سے دعا کیجیے گا، اور جب تک گرہن کا ٹائم ختم نہیں ہوتا اپنے آپ کو کسی بھی نئے کام میں یا پرانے کسی بھی کام میں مصروف رکھنے کی کوشش نہیں کیجیے گا، بلکہ اپنا اسم اعظم پڑھتے رہیے گا۔ خاص طور پہ بچوں کی نگہداشت کا رجحان جو وہ پیدا ہو سکے گا، بچوں کو کیئر کیجیے گا۔
7 کو سماجی حلقوں میں شہرت بڑھے گی. 8 کو کسی پرانے دوست سے ملاقات ہو سکے گی, اسے اچھی خاصی گپ شپ کر سکیں گے. حالات حاضرہ سے آپ کو واقفیت ہوگی. آپ کے کسی بھی کام پر دوسرے بے جا تنقید کریں گے, اسے کھلے دل کے ساتھ برداشت کرنے کی کوشش کریں. 9 کو شراکتی امور میں پارٹنر کے ساتھ تعاون کریں, کیونکہ کسی بھی معاملے میں اختلاف رائے کا خدشہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. برج حوت پائسس, آپ کا حاکم ستارہ مشتری تمام 12ویں میں راجع رہتے ہوئے مشکلات پر قابو پانے کی صلاحیت میں اضافہ کرے گا. آپ کے خلاف حاسدین کا اشتراک بھی ختم ہو سکے گا اور اخراجات پر قابو پانے کی صلاحیت کی وجہ سے رقم بھی محفوظ رہ سکے گی. آپ کا ذیلی حاکم نیپچون بھی تمام 12ویں میں راجع رہتے ہوئے خفیہ طور پر کیے جانے والے کاموں سے فائدہ اٹھائے گا. یعنی جن کاموں کا اظہار آپ دوسروں کے سامنے نہیں کریں گے بلکہ صرف اور صرف آپ اپنے آپ کو اپنے کام تک محدود رکھنے کی کوشش کریں گے, اس میں آپ کو یقیناً کامیابی مل سکے گی. اس کے علاوہ جن سے مخالف کی طرف سے بھی پیدا ہونے والی رغبت جو ہے اس کی وجہ سے نئے دوستوں کا انتخاب آسان ہو سکے گا. اس کے علاوہ سرمایہ کاری کے مختلف پہلوؤں پر غور کر سکیں گے. بینگ اے انویسٹر اپنے آپ کو آپ دوسروں کے سامنے اچھے انداز سے لا سکیں گے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں آسانی سے آپ کے لیے کوئی بھی فیصلہ کرنا دشوار ہو جائے گا. اس کے علاوہ ملازمت پیشہ افراد جو ہے اپنے فرائض خوش اسلوبی سے ادا کر سکیں گے. 5 کو اہم خبریں مل سکیں گی. کاروباری امور میں توجہ دیں. 6 اگست کو لگنے والا جو چاند گرہن ہے وہ اخراجات میں غیر متوقع اضافہ کر سکتا ہے, جبکہ آپ کے جو چھپے ہوئے دشمن ہیں, حاسدین ہیں, وہ بھی آپ کو تنگ کر سکتے ہیں. اس لیے گرہن کے منفی اثرات سے بچاؤ کے لیے 2 رکعت نماز نفل, خسوف اور صدقات کی ادائیگی ضروری ہے. اس کے علاوہ اسم اعظم بھی پڑھنا بہت زیادہ بہتر رہے گا. اس کے علاوہ 6 کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی کوشش بھی کیجیے گا, جو کہ اس کے علاوہ آپ کے دنیا داری میں ذمہ داریاں ہیں, آپ کے فرائض ہیں. 7 کو اپنی صحت کا خیال رکھیے گا, چاہے اس کے لیے ورزش کا پروگرام ہی کیوں نہ بنانا پڑے. 8 کو ملازمتی امور میں پیدا شدہ کوئی مسئلہ حل کرنے میں مدد مل سکے گی. آپ کے جدید خیالات ترقی کی راہ ہموار کریں گے. 9 کو سماجی سرگرمیوں میں حصہ لے کر ترقیاتی کاموں کی منصوبہ بندی کر سکیں گے. اس کے علاوہ چونکہ 6 اگست کو رات شب برات بھی ہے, شب برات کی فضیلتوں, برکتوں اور سے فیض یاب ہونے کے لیے اللہ کی رحمت کو, جیسے ہمارے بزرگ کہتے ہیں, دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کے لیے اللہ کی رحمت کو مالک کے قریب ہونے کی کوشش کیجیے گا. صلاۃ تسبیح پڑھنے کی کوشش کیجیے گا, جس کے بارے میں بہت زیادہ فضیلتیں, بہت زیادہ رتبے, بہت زیادہ مقام بتائے جا چکے ہیں اور ہمارے بزرگ بھی آج تک ہمیں اس کی تلقین کرتے رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میں ویکلی ہاراسکوپ ختم کرنے کی اجازت چاہوں گا. دیکھتے رہیے, پڑھتے رہیے, وزٹ کرتے رہیے astrohope.com کو. اپنا تعاون, اپنا خلوص, اپنا پیار ہمارے شامل حال رکھیے گا. یقیناً اسی وجہ سے اگر ہم کچھ کر پائے تو بھی اسی وجہ سے, اور اگر آپ کا تعاون اور یہ سلسلے اگر رک گئے تو یقیناً ہماری ناکامی میں کوئی کمی باقی نہیں رہے گی. تو اپنا تعاون اور پیار ہمارے شامل حال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. وزٹ کیجیے گا astrohope.com. اللہ حافظ.